یعنی معمولی سی بات نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی مرنے والا اپنی لا علمی یا جہالت کی بنا پر کوئی ایسی غلط بات کر جائے، مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص وصیت کرنے والے سے کسی گناہ یا کسی طرف میلان کا اندیشہ رکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کر دینی چاہیے. اور یہاں جو پیچھے آیا نا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ چاہیے کہ سیدھی بات کہیں، اس وقت چپ نہ رہیں، دوسرے کو بتائیں کہ دیکھو تم غلط وصیت کر رہے. لیکن یہ کون بتائے گا؟ کون بتا سکتا ہے؟ اس پر عمل کون کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا جس کو اس اللہ کی کتاب اور حکم کا پتہ ہوگا. یہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو کیا ہمارے معاشرے میں وراثت کے معاملے میں اتنی بے ضابطگی، اتنا ظلم اور اتنی حق تلفی ہوتی، اور خصوصاً عورتوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے، بیٹیوں کے ساتھ جو ہوتی ہے ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر. اتنے شدید اللہ کے احکام ہیں اور اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے یا اپنے پیچھے والوں کے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ یہ کام کرنے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. یعنی باپ کی ڈیتھ ہو گئی، ماں بیٹوں کے ساتھ مل جاتی ہے اور بیٹیوں سے کیا کہتی ہے کہ تم لکھ دو بھائی کو حصہ، زبردستی لکھوا لیا جاتا ہے. یا بعض اوقات وہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ عورت جذبات سے زیادہ مغلوب ہو جاتی ہے غم کے موقع پر، دکھ کے موقع پر. وہ دیکھتی ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو کہتی ہے ہم نے کیا لینا، ہم اس گھر سے کچھ نہیں لیتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ پہلے تم دے دو جس کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس کسی کو تحفتاً دیتا ہے تو دے. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ لینے کے بعد کون کون واپس آ کے بھائیوں کو تحفہ دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے گا. لیکن اسی لیے اوروں تک تو ہماری پہنچ نہیں، جو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یا جو لوگ بھی اس بات کو سن رہے ہیں، انہیں تو کم از کم اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ظلم کے کسی مشورے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے اور کسی معاملے میں رائے یا ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے ماں آپ کر لیں جو کریں، ہم تو کچھ نہیں کہتے. نہیں، یہ انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے، انتہائی مشکل، جب سب کے اوپر ایک جذباتی کیفیت بھی ہوتی ہے اور کوئی اس وقت پوری طرح بات سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا اور انسان فوراً فیصلے کر کے کہتا ہے اور بعد میں انہی فیصلوں پہ پچھتاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے غلط کیا. اور جب دے کے کسی کو ایک دفعہ چیز پھر یہ کہنا کہ میں نے غلط دی، اجر بھی گیا، ثواب بھی گیا. تو اس لیے اس وقت اتنے فیاض نہ بنے اور کچھ نہیں تو خاموش رہیں. جب وہ جذباتی کیفیت، غم اور اندوہ کی کیفیت ختم ہو جائے، پھر ہوش و حواس میں سارے آ جائے، پھر آپ اس وقت بتائیں کہ ہاں اب واقعی آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ لینے کی یا آپ لکھ کے دے رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں غیر مدار میں یہ چیز بھی پھر آ جائے گی کہ اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے مرد حضرات جو ہیں ان کا اثر کم ہوتا ہے ان پہ اس وقت. آپ کسی بھی قریب کی موت میں دیکھیں، مجھے یہ سب کچھ اپنے والد کی ڈیتھ کے موقع پر دیکھنے کا موقع ملا کہ اس وقت میرا حال تو اتنا تھا کہ میں ایک تنکا اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھی. لیکن میرے بھائی آگے بڑھے اور انہوں نے چارپائی اٹھائی اور لے گئے اور جا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. تو میں واپس آئے پوچھتی تھی کیسے تم نے کر لیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تو اس وقت مجھے یہ حکمت سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو قبرستان جانے سے کیوں منع کیا یا پسندیدہ نہیں ہے ان کے لیے، خصوصاً جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. اس لیے کہ شاید ہم خود بھی ساتھ ہی گر جائیں اور لیٹ جائیں کہ ہم بھی یہی مر رہے ہیں، کیونکہ اتنی شدید جذباتی کیفیت ہوتی ہے. اور اس موقع پر واقعی انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک تنکے کی چیز لینے کو بھی دل نہیں چاہتا. جب اتنی پیاری چیزیں چھن جائیں تو مال کی طرف کس کی توجہ ہوتی ہے؟ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اور عموماً بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں اور حق حصے کی بہت اس وقت بھی جمع تفریق ہو رہی ہوتی ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ لڑکیوں سے کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ لکھوا لیا جائے. ایسے موقع پر کسی کا بھی حق بات کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے اس معاشرے کے اندر، کیونکہ سارا خاندان ناراض ہو جائے گا آپ سے اور کہیں گے دیکھو وہ مرنے والا مر گیا اور اب اس کو مال کی پڑی. بڑا آسان ہے الزام دینا، اس وقت لوگ الزام دے دیتے ہیں اور انسان کہتا ہے کہ لو میں سب کی نظر میں اچھا بن جاؤں، میں کوئی الزام نہیں لیتا، اس لیے یا تو غلط کام میں شریک ہو جاؤں یا اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں. ایسے تمام مواقع پر صرف خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور کوئی ظلم کر رہا ہو کسی کے حق میں تو اگر آپ نے اشارے سے بھی کہہ دیا نا ہاں ٹھیک ہے تو آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے، کیونکہ ظالم کی مدد اگر انسان اشارے کنائے سے بھی کرتا ہے تو وہ بھی ظلم میں شریک ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے کے
اس طریقے کو بدلنا ہوگا، اور اس میں عورت کا بھی ایکول کردار ہے، اور ایسے مواقع پر بہت جذباتی ہونے کی بجائے صبر سے کام لے کر، اور کچھ نہیں تو صرف خاموش. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اس موقع پہ تقریریں شروع کر دیں یا فساد شروع کر دیں یا قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور ایک وراثت پہ درس دینے لگ جائیں، یا کوئی بدتمیزی اور بد اخلاقی کریں، یا کسی پہ فتوے لگائیں یا جہنم کے فتوے سنائیں کہ فلانا یہ کہہ گیا تو اب اس کی تو بخشش کوئی نہیں. ایسی تمام باتوں سے بھی اعتراض کریں، بچیں اور اس کیفیت کو گزر جانے دیں. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی مشورہ کرے تو آپ مشورہ دیں، بغیر مشورے کے مت بولیں، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو احسن طریقے سے اسے ظلم سے روکیں. اور باقی یہ جو جمع تفریق ہے، حساب کتاب، یہ عموماً عورتوں کا کمزوری ہوتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے آپ کاپی کاغذ لے کے یہ تو تقسیم کرنے سے رہیں گے، اس لیے اس معاملے میں زیادہ فکر مند نہ ہو. اب دیکھیں بہت سی جائیدادیں اس لیے بھی تقسیم ہونے سے رہ جاتی ہیں کہ کچھ جانتے ہی نہیں کہ تقسیم کرنی کیسے، اور پھر نسل در نسل ایسے ہی بغیر تقسیم کے چلتی جاتی ہے، اور پھر ایسے ایسے جھگڑے فساد کا سبب بنتی کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تمام اس سے متعلقہ پہلو وہ جس میں ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو اسے کرنا چاہیے، اور جو ہمارے بس سے باہر ہو اور حساب میں ہم غلطی کرتے ہوں تو پھر ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے کہ نیکی کماتے کماتے گناہ لازم نہ کر لیں. ہمارے معاشرے میں عموماً ایک اور ٹرینڈ بھی بہت ہے کہ لوگ چھوٹتے ہی کہتے ہیں، اگر آپ کسی کو بتائیں آپ قرآن پڑھنے تو کہ اچھا اسلام میں تو عورت کو آدھا حصہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا اور عورت کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی چند گنے چنے پوائنٹ جو لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کا تو حصہ وراثت میں آدھا ہے. حالانکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دو مواقع ایسے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اور اگر کہیں پر آدھا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں آدھا بھی کیوں، اور اگر اس کو یہاں سے نہیں مل رہا تو دوسری طرف کہاں سے دلوایا گیا. ایک محفل میں بہت سالوں کی بات ہے مجھے جانے کا اتفاق ہوا جہاں کچھ سیشن تھا جس میں ایک اسکالر کو بلایا گیا تھا اور باقی خواتین اپنے سوال جواب کر رہی تھی. اس میں بہت تضحیق آمیز اور تمسخر کے انداز میں سوال کیے جا رہے تھے، اور کچھ کمنٹس بھی تھے کہ ٹھیک ہے اگر عورت کی جائیداد میں حصہ آدھا ہے یا اس کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا تو نمازیں بھی آپ آدھی کر دیجئے، اور ان کے روزے بھی آدھے کر دیجئے، اور ان کے فلانی چیز بھی آدھی کر دیجئے. تو یہ تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے، یا اس پر اعتراض کرنا یا اس پر اس طرح کی بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ قانون کسی مولوی نے نہیں بنایا، کسی اسکالر نے نہیں بنایا. یہ کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، وصیۃ من اللہ. اور پھر پیچھے کیا گزرا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، وہ علم والے اور حکمت والے کی طرف سے یہ سب کچھ ہے. تو ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ سمینا و اطعنا، یہود کی طرح سمینا و اسینا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.